بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جی، ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے۔ اصول شاشی اصول فقہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایسے اصول بیان کیے جاتے ہیں جن سے فقہ کا ادراک ہوتا ہے، فقہ کا اصول ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے اندر کتاب اللہ کی بحث پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر مشترک اور معول کا بحث پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے مشترک کی تعریف پڑھی، اس کا حکم پڑھا کہ جو لفظ دو یا دو سے زیادہ معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور ان کی حقیقتیں مختلف ہوں، ان معانی کی حقیقتیں مختلف ہوں، تو ایسے لفظ کو اور وہاں پر ترجیح بھی کسی معنی کو نہ ہو تو اس کو مشترک بولا جاتا ہے۔ اور اگر دو جو کہ مشترک تھا، اب اس کی ایک معنی ظن غالب سے ترجیح پا جائیں تو وہاں پر اس مشترک کو ہم معول بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق ہم نے گزشتہ اسواق کے اندر مثالیں بھی پڑھی، تو آج مفسر پڑھیں گے۔ جو تین ہے نا، یہ مشترک، معول اور مفسر، یہ تینوں کا آپس میں تعلق ہے، صرف ایک ایک قید کا فرق ہے بیچ میں۔ جو معول تھا، معول میں کیا ہو رہا تھا، جو معنی ترجیح پا رہی تھی، کوئی ایک معنی معین ہو رہی تھی تو وہ ظن غالب سے ترجیح پا رہی تھی۔ اب جو مفسر ہوگا نا، تو مفسر میں یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مفسر۔ مفسر جو ہوگا نا، مفسر میں متکلم کی جانب سے پائے گی، کوئی کلام ہوگا، اس کلام کے اندر کوئی ایسا لفظ استعمال ہوا ہوگا جس کی کئی معانی ہوگی، پھر ان کئی معانی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دی جائے گی متکلم کی طرف سے۔ متکلم خود وضاحت کرے گا کہ میرا جو یہ لفظ ہے نا، اس سے میری مراد یہ معنی تھی، تو اب وہ جو لفظ ہوگا نا، وہ لفظ مفسر بن جائے گا، وہ نہ معول بنے گا، وہ نہ مشترک بنے گا۔ یہ مفسر اس لیے بنے گا کیونکہ اس کی تفسیر خود صاحب کلام، خود متکلم کر رہا ہے، تو اب یہ مفسر کہلائے گا، اور وہ جو متکلم ہوگا وہ مفسر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ولو ترجح بعض وجوہ المشترک ببیان من قبل المتکلم کان مفسرا۔ یہ قبل نہیں ہے بلکہ قبل ہے، کاف کے نیچے زیر ہوگی۔ ولو ترجح بعض وجوہ المشترک ببیان من قبل المتکلم کان مفسرا۔ اگر مشترک کی بعض وجوہ، بعض معانی متکلم کی طرف سے بیان کرنے کی وجہ سے ترجیح پائیں، مشترک کی بعض وجوہ متکلم کی جانب سے وضاحت، بیان مطلب وضاحت، تفصیل، وضاحت کرنے سے بعض وجوہ مشترک کی ترجیح پائے تو وہ لفظ مشترک مفسر بن جائے گا۔ کان المشترک مفسرن، وہ مشترک مفسر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وہ حکم ہو، مفسر کا حکم کیا ہے؟ وہ حکم ہو انہ یجب العمل به یقینا۔ مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقینی طور پر، قطعی طور پر احتمال عمل کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حکم ہو انہ یجب العمل به یقینا، مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ یقین کو آپ قطعی طور پر بھی بول سکتے ہیں کہ قطعی طور پر اس پر عمل کرنا جائز، واجب ہے۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ بھائی یہ بھی معنی مراد ہو سکتی، یہ بھی معنی مراد ہو سکتی، کیونکہ متکلم نے خود اپنی کلام کی خود وضاحت کی ہے کہ میری مراد یہاں پر یہ ہے، تو اب وہاں پر کوئی بھی چون چرا والی بات نہیں ہوگی، اب یقینی طور پر، قطعی طور پر اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مفسر کی تعریف اور اس کا حکم بیان کیا۔ آگے اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ مثال ہوں اذا قال
لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ مجھ پر فلاں شخص کے 10 درہم ہیں، عشرۃ دراہم، فلاں شخص کے میرے اوپر 10 درہم ہیں، پھر اس نے آگے وضاحت کی من نقد بخارا، یہ اس کا کلام کیا تھا؟ مشترک تھا، دراہم یہاں پر لفظ مشترک تھا کہ مجھ پر فلاں شخص کے 10 درہم ہیں۔ اب یہ لفظ مشترک ہے، اس کی کئی معنی ہیں۔ وہ درہم جو ہے وہ یمنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ درہم بخارا کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ درہم کسی اور علاقے کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس دور کے اندر مختلف قسم کے جو درہم تھے وہ رائج تھے۔ اس میں اختلاف اس چاندی کی مقدار کا تھا، بعض درہموں کے اندر چاندی زیادہ ہوا کرتی تھی، بعض درہموں میں چاندی کم ہوا کرتی تھی، اور بعض درہموں کے اندر چاندی جو ہوا کرتی تھی وہ درمیانی ہوا کرتی تھی۔ تو مختلف علاقوں کے اعتبار سے وہ دراہم مختلف ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فلاں شخص نے کہا کہ کسی شخص نے کہا کہ مجھ پر فلاں شخص کے 10 درہم ہیں۔ اب یہ جو دراہم لفظ ہیں یہ مشترک ہے کہ اس سے یمنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، بخارا والے درہم بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا کسی اور علاقے کی بھی درہم مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر اس نے آگے متکلم نے خود وضاحت کی کہ من نقد بخارا، بخارا کی جو کرنسی ہے، بخارا کے جو سکے ہیں، ان سکوں سے میرے اوپر 10 درہم ہے، فلاں شخص کا میرے اوپر قرضہ ہے 10 درہم، لیکن وہ جو 10 درہم ہے وہ بخارا کے مراد ہیں، من نقد بخارا۔ بخارا شہر ہیں، جیسے امام بخاری علیہ رحمہ بھی وہاں کے ہیں، تو یہ ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے جو کہ سمرقند کی علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس علاقے کی یہ کرنسی مراد ہے یہاں پر۔ تو متکلم نے خود وضاحت کی کہ میرے اوپر جو قرضہ ہے، میں نے جو فلاں شخص کو قرضہ دینا ہے، تو یہ بخارا شہر سے دینا ہے۔ تو یہ اب اس نے کیا کر دی؟ وضاحت کر دی اپنے ہی قول کی۔ فَقَوْلُهُ مِن نَقْدِ بخارا تفسیر لہو، تو اب وہ جو مقرر کا، جو متکلم کا یہ جو قول تھا من نقد بخارا، تو یہ من نقد بخارا متکلم کا یہ قول، یہ اس درہم کے لیے کیا ہے؟ اس درہموں کے لیے تفسیر ہے، وہ مشترک تھا، پھر اس کی تفسیر کی گئی کہ درہم کون سے مراد ہیں، تو بخارا کے درہم مراد ہیں۔ تو کہتے ہیں فلولا ذالک، اگر یہ تفسیر نہ کی جاتی، بخارا کے درہموں کا ذکر نہ کیا جاتا، تو لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، تو اس شہر کے اندر جو غالب اکثر طور پر رائج جو درہم ہوتے تو وہ یہاں پر مراد لیے جاتے۔ لولا ذالک، اگر یہ تفسیر نہ ہوتی، بخارا والے الفاظ وہ متکلم ذکر نہ کرتا، تو اس کو پھیرا جاتا لکان منصرفا الی غالب نقد البلد بطریق تعویل، تو تعویل کے طریقے سے ان درہموں کو اس شہر میں رائج درہموں کی طرف پھیرا جاتا، کہ اس شہر کے اندر جو اکثر طور پر چلنے والے درہم ہیں، تو لعلی عشرۃ دراہم سے مراد اس شہر میں چلنے والے رائج جو درہم ہیں وہ مراد ہیں، وہ 10 درہم مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ تفسیر نہ کرتا، اگر اس نے تفسیر کر دی ہے، تو اب وہ رائج مراد نہیں ہوگی بلکہ بخارا کے مراد ہوں گے۔ فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسِّرُ، تو اب ترجیح پائے گا مفسر علی المؤول، مؤول پر مفسر ترجیح پائے گا، مؤول سے اب وہ لفظ مفسر بن جائے گا۔ فلا یجب نقد فلا یجب نقد البلد، تو اب اس شہر کی جو رائج کرنسی ہے وہ واجب نہیں ہوگی، فلا یجب نقد البلد، اب اس شہر کی غالب جو رقم ہے، جو غالب درہم ہے، وہ واجب نہیں ہوں گے، بلکہ یجب نقدن بخارا، یا نقدن بخارا، بخارا کے نقد یہاں پر جو درہم ہوں گے وہ مراد ہوں گے، بل یجب نقد بخارا، بخارا کے نقد اب واجب ہوں گے،
मुक्किर पर, जो इकरार करने वाला है कर्जे का, तो अब उसको ये देना होगा। तो ये तीनों चीजें क्लियर हुई। एक मुश्तरक था, मुश्तरक के बाद मुअव्वल था, मुअव्वल के बाद अब मुफस्सर पड़ा। तो तीनों का ताल्लुक एक ही चीज से है कि एक लफ्ज की कई मानी होंगी, उनमें से कोई एक माना जन्ने गालिब से तरजीह पाए तो वो मुअव्वल कहलाएगा। और अगर जन्ने गालिब से तरजीह नहीं पाती, बल्कि उस मुतकल्लिम की तरफ से जिसने कलाम किया है, तो मुतकल्लिम की तरफ से वो तफसीर की जाए, तो अब वो तफसीर करने की वजह से वो मुअव्वल से मुफस्सर बन जाएगा। ठीक है, तो इस बार यकीनी तौर पर अमल करना होगा। तो ये आज का सबक था, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें।